اب آئیے، عام طور پر سیکولرزم کی جو تعریف کی جاتی ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. جس سے دھوکہ ہوتا ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے یا سیکولرزم سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. اور آپ میں سے اکثر حضرات کو سیکولرزم کی وہی تعریف معلوم ہوگی کہ what is secularism? Secularism means to separate the church and the state. مذہبی معاملات کو اور دنیاوی معاملات کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، کہ مذہب میں تو ہر شخص اپنے مذہب کی پیروی کرے، اس میں ہم دخل نہیں دیں گے. یعنی سیکولر ورلڈ کے دعوے دار ہے اس چیز کا، یا سیکولر اسٹیٹ اس چیز کے دعوے دار ہوتی ہے کہ ریلیجن جو ہے یہ پرائیویٹ افیئر آف این انڈیویجول ہے. اور اسی کو آج کے دانشور علامہ قائد اعظم کی ایک تقریر کے حوالے سے اچھالتے ہیں کہ پہلی قانون ساز اسمبلی میں قائد اعظم نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے فرمایا تھا Now a Hindu will cease to be a Hindu and a Muslim will cease to be a Muslim. He will be but a Pakistani, not in the religious sense, but in the political sense, as religion is the individual affair of an individual. کہ اب نہ کوئی ہندو رہے گا نہ کوئی مسلمان رہے گا، بلکہ سب پاکستانی ہوں گے، سیاسی معنوں میں، مذہبی معنوں میں نہیں، اس لیے کہ مذہب کسی شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے. یعنی ہندو کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مندر میں جا کر یا اپنے گھر میں جیسے چاہے رام رام کر کے پوجا کر لے اپنے خداؤں کی، اور مسلمان کو آزادی ہوگی کہ وہ مسجد میں جا کر یا اپنے گھر میں جیسے چاہے اپنے رب کو پوج لے. لیکن سیاسی معاملہ وہ پاکستانی کی حیثیت سے طے ہوں گے. ایک خاص بات انہوں نے کہی، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیسیوں تقاریر ہیں، اور جو ساتھ دلچسپی رکھتے ہوں وہ ندائے خلافت پڑھا کریں، اس میں قائد اعظم کے اقوال جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دیے جاتے ہیں کہ فلاں تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین قرآن ہوگا، ہمارا آئین 1400 سال پہلے سے طے ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کے پیروکار ہیں. بادل بعد میں کہا. لیکن یہ جو ونڈو ڈریسنگ ہے سیکولرزم کی، میں اسے ونڈو ڈریسنگ کہا کرتا ہوں، یعنی اصل تعریف جو سیکولرزم کی وہ ہے ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن اینڈ morality in education، اور believe that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. اصل تو وہ ہے. لیکن ونڈو ڈریسنگ کیا ہے؟ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. میری مذہبی معاملات علیحدہ رہیں اور سیاسی معاملات علیحدہ رہیں، یہ ونڈو ڈریسنگ ہے. ورنہ اصل میں وہ درمیان میں بجلی چلی گئی تو بیچ میں بات رہ گئی، وہ جو بتانا ہے کہ ایجوکیشن کی کیا معنی ہے، ٹو سیکولرائز دا ایجوکیشن. ایجوکیشن کو سیکولرائز جب آپ کر دیں گے کہ نظام تعلیم میں اسکول سسٹم میں سے اللہ کا نام، رسول کا نام، وحی کا ذکر خرچ دیا جائے. جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں نصابی کتابوں کے اندر آیات شامل کی گئی تھی. فزکس کی کتاب میں بھی کچھ آیات شروع میں لکھ دی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں. بایولوجی کی کتاب کے شروع میں بھی کچھ آیات لکھ دی جاتی تھی اللہ کے بارے میں. اور اب جو نئی کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو کر آئی ہیں ان میں سے وہ آیات وغیرہ سب نکال دی گئی ہیں. اس میں اللہ مینشن کر دیا جاتا تھا، اب اس کو نکال کر دوبارہ نیچر جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے. یہ سیکولرائزیشن ہے نصاب کی. اب کہنے کو سیکولرزم کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں اس سے کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ پرائیویٹ افیئر آف این انڈیویجول ہے، اسٹیٹ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں. ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کوئی ایک خدا کو مانتا ہے، 10 کو مانتا ہے یا 1000 خداؤں کو مانتا ہے، یہ ہمارا کنسرن نہیں. لیکن جب نصاب تعلیم جو ہے وہ سیکولرائز کر دیا جائے گا اور اس میں سے
وہ بیس کرے گا فیکٹس اینڈ سائنس پر، اور ایک بچے کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے گی کہ وہ چیز جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، کانوں سے سنائی نہ دے، زبان سے چکھی نہ جا سکے، ناک سے سونگھی نہ جا سکے، ہاتھ سے چھوئی نہ جا سکے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ تو مجھے بتائیے وہ بچہ جو واقعتاً اس نظام تعلیم کو سمجھ کر پڑھے گا، کیا مانی اس کے، اسے واقعی وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، تو کیا وہ اللہ کو مانے گا کبھی؟ یعنی کہنے کو آزادی ہے کہ ہم اس میں دخل ہی نہیں دیتے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، لیکن دخل نہیں دیتے، لیکن ہم کسی کو ماننے بھی نہیں دیتے کہ وہ اللہ کو مانے، اس لیے کہ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس کی بات سمجھی میں یہ آ گئی کہ وہ چیز حقیقی وجود نہیں رکھتی کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آ سکے، یا حواس خمسہ سے ویریفائی نہ ہو سکے، یا ہماری میتھمیٹیکل کیلکولیشنز بھی اس کو ثابت نہ کر سکے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ یہی وہ بات تھی جو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہی تھی کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور اکبر الہ آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں کہی تھی کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، ایک کالج کھول دیتا، اس میں سیکولر تعلیم بچوں کو دیتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا اللہ کا رسول مان جاتا ہے۔ اللہ ہی کو ماننا مشکل ہوتا تھا، اللہ کا رسول ماننا کہ اچھے مان جاتا۔ تو یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ تو یہ ہے وہ سیکولر نظام تعلیم۔ یعنی کچھ 8-10 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں بڑے ہنگامے ہوئے، اور اس وقت جو وزیر تعلیم تھی زبیدہ جلال صاحبہ، ان کے خلاف ہنگامے ہوئے۔ حالانکہ اس بیچاری کی کیا ہے اس کے سیکولر ایجنڈا کو وہ پریکٹس میں لا رہی تھی، اس پر عمل کر رہی تھی، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ جب آپ نے سیکولر سسٹم کو قبول کر لیا تو پھر سیکولر نظام تعلیم کو بھی قبول کیجیے۔ یہ کیا ہوا کہ ہمیں نظام تعلیم تو سیکولر، ہمیں نظام مملکت سیکولر چاہیے، لیکن نظام تعلیم جو ہے ہمیں اسلامی چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ حماقت کی بات ہے۔ ہاں، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اسلام چاہیے کہ اسلام نہیں چاہیے۔ اگر اسلام چاہیے تو پھر ہر جگہ چاہیے، اور نہیں چاہیے تو پھر ہمیں اسلام کا لیبل بھی اپنے ماتھے سے اتار پھینکنا چاہیے۔ پھر یہ مسلمانی کا ڈھونگ اپنے کیوں رہ جائے گا؟